رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے سبحان اللہ، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مکہ مکہ، کیا خوب مکہ مکہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر پروگرام ہے جس کا نام ہے بچوں کا رمضان، اور آج بھی اچھے اچھے بچے، پیارے پیارے بچے آج ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو پروگرام میں سیگمنٹ ہوں گے، مختلف باتیں ہوں گی، بچوں کے انداز بیاں ہوں گے، کچھ بچے جو ہے وہ ہمیں رمضان شریف سے محبت کا اظہار کرتے نظر آئیں گے، بعض بچے کلام پڑھیں گے، بعض بچے ایکٹیویٹیز وغیرہ میں حصہ لیں گے۔ تو پروگرام میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے، تو شروع سے لے کر آخر تک آپ پروگرام میں شامل رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حاضر ہے در دولت بے گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا، قوت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا،
شرمندہ سایہ بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ پیارے پیارے بچوں، بڑا اچھے انداز سے ہم نے کلام پڑھا ماشاء اللہ. اور جو بچے پڑھ رہے تھے جم کے، یہ بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اور بس کلام وغیرہ ہی سنتے رہیے. جب سنتے ہی کلام رہیں گے تو زبان سے بھی آپ کے کلام ہی نکلیں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں، یہ بتائیے رمضان کے آخری عشرے میں ایک خاص جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے، ایک خاص عمل کیا جاتا ہے. مائک دیں. اعتکاف میں جاتے. اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اعتکاف کہاں کرتے ہیں مرد؟ گھر میں بھی اور مسجد میں بھی. جی گھر میں بھی بیٹھتی ہے لڑکیاں اور مسجد میں لڑکے بیٹھتے ہیں. جی. اسلامی بہنیں گھر میں اور اسلامی بھائی باہر مسجد میں. جی. یہ معلومات ہونی چاہیے، اعتکاف کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ اعتکاف اسٹارٹ کب سے ہوتا ہے، کون سی تاریخ سے ہوتا ہے؟ مائک. رمضان کی پہلی تاریخ سے. رمضان کی پہلی تاریخ سے اعتکاف اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جی. اچھا، اعتکاف تو جب دل چاہے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں مسجد میں جا کر، لیکن یہ ہے کہ ایک خاص سنت اعتکاف جو ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ پرارے بچے. جی میرے بچے بتائیے آپ. 21 سے لے کر 30 تک. 21 سے لے کر 30 تک. اگر 29 ہو گئے تو 29 تک. یعنی کہ چاند نظر آنے تک. ٹھیک ہے. 21 کب سے؟ 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک. کیسے، کس وقت؟ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. 21 کے مغرب کی نماز مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا. جی. عصر کے وقت لوگ اعتکاف کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی. یہ 20واں روزہ جو ہوگا نا، عصر میں آ جائیں آپ. ٹھیک ہے. جیسی 20ویں کے بعد نہیں، 20ویں سے ہی شروع ہو گیا، 21ویں سے ہی شروع ہو گیا. یعنی کہ 20ویں روزے کا افطار آپ نے مسجد میں کرنا ہے. مسجد میں آپ پورے داخل ہو چکے ہوں تو پھر یہ آپ کا اعتکاف اسٹارٹ ہو جائے گا. اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوں تو آپ بھی اعتکاف میں بیٹھیں. اچھا، فیضان مدینہ میں اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کئی مراکز میں 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے. پورے مہینے کا، پورے ماہ رمضان شریف کا اعتکاف ہو رہا ہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے. آپ تھوڑے سے بڑے ہوں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ رمضان شریف میں 1 مہینے کا اعتکاف کریں گے. ٹھیک ہے. اور امیر اہل سنت کے ساتھ کر رہے ہیں فیضان مدینہ والے، کراچی والے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، خواتین کا اعتکاف کریں گی؟ وہ کہاں اعتکاف کریں گی؟ گھر میں. بعض دفعہ گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بہن ہوتی ہیں یا امی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے وجہ سے نہیں کر پا رہی. تو پھر آپ کوپریٹ کریں. کیا کریں؟ کوپریٹ کریں. ٹھیک ہے امی آپ بیٹھیں، میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کام خود کر لیں گے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ لوگوں کے کام کی وجہ سے اگر امی اعتکاف میں نہیں بیٹھ پا رہی ہیں تو آپ ان کو بولیں کہ امی انشاءاللہ تعالی آخر کے 3 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا. 5 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 8 دن کا بھی ہو سکتا ہے. سنت اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے. اب وہ 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، جب تک رمضان مبارک ہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے. اعتکاف میں بندہ بیٹھتا ہے تو نمازیں اس کو پابندی سے مل جاتی ہیں، روزے اچھے انداز سے گزر جاتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے. تو اعتکاف کرنا چاہیے. اعتکاف ہے اچھا. اعتکاف سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے. اور اعتکاف پورے ماہ رمضان میں یہ خاص ایک آخری عشرہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا. تو مسجد میں 10 دن تک بندہ رہتا ہے تو اس کے اندر بھی روحانیت پیدا ہوتی ہے. رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جس طرح 2 عشروں کے بارے میں ہم نے سنا تھا.
अशरा जहन्नम से आज़ादी। जहन्नम से आज़ादी। आप बताइए। अशरा जहन्नम से आज़ादी। अशराए जहन्नम से आज़ादी। अल्लाह पाक इस अशराए पाक की बरकत से हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए। अच्छा, इसी आखिरी अशरे में ताक रातें कही जाती हैं। ताक रातें पता है, समझते हैं आप ताक रातें? सबको नहीं पता, इक्का दुक्का बच्चों को बताएं जी। ताक रातें क्या होती हैं? शब बारात वाली रात, शब मेराज वाली रात, लैलतुल कद्र की रात। लैलतुल कद्र की रात ताक रातें। जी। और रमज़ान शरीफ की ताक रातें इनको दें। लैलतुल कद्र की। और लैलतुल कद्र। सब यही बता रहे हैं। चले भाई को दें। 21 से लेके 29 तक जो रातें होती हैं। कौन कौन सी है? तो ज़्यादा रातें हो गई। 21, 21 होगी, 23, 25, 27, 29। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मैंने पूरी प्रोग्राम में जो बच्चे हैं सिर्फ आपको मालूम है, ठीक है, और आपने बताया भी सही है। ताक रातें कौन सी होंगी? 21, एक छोड़ दें, फिर उसके बाद कौन सी आ गई? 21 के बाद कौन सी रात छोड़नी है? 22, 22 के बाद 23 ताक रात हो गई। फिर 23 के बाद 25, 24 छोड़ दी, 25, 25 के बाद 27, फिर उसके बाद 29, फिर उसके बाद ईद, ठीक है। फिर और कोई? ये 5 रातें ताक रातें हैं, ये 5 रातें ताक रातें हैं। अच्छा, इन ताक रातों में शब कदर हो सकता है कि 21वीं को, हो सकता है 23वीं को, 27वीं को। तो किसी भी रात में जो इन ताक रातों में फरमाया गया कि इस शब कदर को तलाश करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान शरीफ में हो, ये बदलती रहती है, बदलती रहती है। अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकिरे में दुआ फरमाते हैं, ये दुआ पढ़ाई जाती है, ये गोया ऐसा है कि उसने शब कदर को हासिल कर लिया। तो ये है कि ये दुआ हमें आम दिनों में भी पढ़ते रहना चाहिए। ये सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है गलती पकड़ें। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। 31 से लेकर 40 तक तरतीबवार सूरतों के नाम बताना है जी। 41 से लेकर 50 तक आपने सूरतों के नाम सुनाना है, ठीक है, और आप दोनों ने एक दूसरे की गलतियाँ पकड़नी है। चलें। सूरह लुकमान, सूरह सजदा, सूरह अहज़ाब, सूरह सबा, सूरह फातिर, सूरह यासीन, सूरह सॉफ़ात, सूरह सौद, सूरह ज़ुमर, सूरह गाफ़िर, सूरह हामीम, अस-सजदा, सूरह शूरा, सूरह ज़ुखरुफ, सूरह दुखान, सूरह जातिया, सूरह अहकाफ, सूरह मोहम्मद, सूरह फ़तह, सूरह हुजुरात, सूरह क़ाफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इधर से भी कोई गलती नहीं हुई और इधर से भी कोई गलती नहीं हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है क्या बात है रमज़ान की। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। कौन बच्चा आएगा? आ जाए। नाम क्या है? कौन है? रज़ा। आपका नाम? हसन रज़ा। हसन रज़ा। चलें। रमजान अच्छी बातें सिखाता है। रमज़ान शरीफ झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचाता है। रमजान अल्लाह पाक पर यकीन मजबूत करता है। रमज़ान शरीफ सदका व खैरात का जज्बा पैदा करता है। रमजान शरीफ शुरू से आखिर तक रहमत ही रहमत है। रमज़ान शरीफ रूह और जिस्म दोनों को संवार देता है। रमजान शरीफ में रोजेदारों का अक्सर दिन अल्लाह पाक की इबादत में गुजरता है। रमज़ान शरीफ जन्नत में जाने की तैयारी करवाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें रमज़ान शरीफ से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अब एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आए सीखें। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चियों, कभी कभी हम दूसरों के पास कोई चीज़ देखकर दिल में एक ख्वाहिश पैदा कर लेते हैं। टीचर, कैसी ख्वाहिश? जी हंफिया। टीचर, फिर वो ख्वाहिश हमारी डिमांड बन जाती है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसे ही होता है। चले आए एक वीडियो देखते हैं।
आप भी मुझे भी वही वाली बोतल चाहिए अभी। मारोश, लेकिन आपके पास तो पहले से ही अच्छी बोतल मौजूद है। मगर सबके पास नई नई चीजें हैं, मेरे पास क्यों नहीं? मारोश, हर नई चीज जो दूसरों के पास हो वो हमें भी चाहिए और हमारे पास भी होनी चाहिए। ये सोच अच्छी नहीं है। अगर हम हर बार दूसरों के पास चीजें देखकर डिमांड करेंगे तो हम अपनी चीजों से कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। आप जो चीजें दूसरों के पास हो उनकी ख्वाहिश करना गलत है। मारोश, ख्वाहिश गलत नहीं है, मगर बेवजह इन चीजों की डिमांड करना और इन पर जिद करना अच्छी बात नहीं। इससे नाशुक्री भी पैदा होती है। जो कुछ हमारे पास है हमें इस पर राजी रहते हुए खुश रहना चाहिए। आप ही सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की चीजें देखकर तो अपनी चीजें भूल ही गई थी। तो बच्चियों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा है? दूसरों को देखकर हमें हर चीज नहीं मांगनी चाहिए और जो चीजें हमारे पास है हमें उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चियों, जी हाँ, क्योंकि शुक्र करने वाला दिल हमेशा पुरसुकून रहता है और जो बच्चे हर वक्त चीजों की डिमांड करती रहती हैं वो कभी भी अपनी चीजों पर खुश नहीं रहती। टीचर, अब हम सहेलियों की चीजें देखकर फौरन डिमांड नहीं करेंगी और टीचर जिद भी नहीं करेंगे। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है स्क्रीन सवालात। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। इस सेगमेंट का तरीका ये है, स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीर नजर आएंगी और आपने बताना है ए, बी या सी। ठीक है, जो भी आपसे सवाल होगा। जी देखिए, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक किस मस्जिद में है? मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा और नंबर सी मस्जिद नबवी। ये जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक और देखें, बताइए इन तस्वीर में से दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कौन सा है? ए, बी या सी? बी। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है। तो बताइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार मुबारक का गुंबद शरीफ कौन सा है? मज़ार ए, बी, सी? सी जवाब। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, मालूमात है आप लोग, ज़बरदस्त मेरे बच्चों। ये बताइए कुरान पाक की सूरह नमल किस जानवर के नाम पर है? ए, बी, सी? बाद बच्चे सी कह रहे हैं, बाद बच्चे बी हैं, बाद बच्चे ए कह रहे हैं। जोर से डी की भी आवाज आ रही है। डी तो है भी नहीं, ये है ए। सूरह नमल, नमल कहते हैं चींटी को, नमल चींटी को। चलें जी, माशाअल्लाह, इसमें बड़ा आपका जोश व खरोश एक नज़र आ रहा था। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज हमारी तरफ से। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। जहन्नम के ऊपर एक पुल लगाया जाएगा, इसे पुल सिरात कहते हैं। ये बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। जन्नत में जाने का यही रास्ता है। सबसे पहले हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात से गुजरेंगे, फिर दूसरे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम गुजरेंगे, इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुजरेगी और फिर बाकी उम्मतें गुजरेंगी। पुल सिरात से गुजरने में लोगों को मुख्तलिफ हालतें होंगी। जैसा दर्जा होगा उतनी ही आसानी या दुश्वारी से गुजर होगा। बाज़ लोग बिजली की सी तेज़ी के साथ गुजर जाएंगे, कोई तेज़ हवा की तरह, कोई तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह, कोई दौड़ता हुआ, कोई आहिस्ता आहिस्ता, कोई घसीटता हुआ और कोई चींटी की चाल से गुजरेगा। जबकि गैर मुस्लिम कट कट कर जहन्नम में गिरते होंगे। पुल सिरात की दोनों तरफ बड़े बड़े कांटे लगे होंगे, जिसके मुतालिक हुक्म होगा उसे पकड़ लेंगे। बाज़ ज़ख्मी होकर नजात पा जाएंगे और बाज़ को वो कांटे पकड़कर जहन्नम में गिरा देंगे। अल्लाह करीम अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके हमें सलामती के साथ पुल सिरात पार लगा दे, आमीन। जहन्नम के ऊपर बिछेगा एक पुल, गुजरना है जिससे सभी को हिकल है, बाल से बारीक तलवार से तेज, इसे पुल सिरात कहेंगे अजीज। यही राह जन्नत है, सुन लो भाई, गुजरना है सबको यहीं से भाई। गुजरेंगे सबसे पहले
ہمارے نبی گزریں گے، پھر انبیاء بھی سبھی، پھر امت ہمارے نبی کی گزر جائے گی، پھر اوروں کی باری وہاں آئے گی، عمل کے مطابق وہاں ہوگی چال، گزرنے کے ہوں گے الگ سب کے حال، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز آندھی سا بڑھ جائے گا، کوئی دوڑے گا تیز گھوڑے کی طرح، کوئی جائے گا چل کے آہستہ ذرا، کوئی سست رفتاری سے پائے گا پار، مگر کافروں پر ہے دوزخ کی مار، وہ کٹ کٹ کے دوزخ میں گرتے رہیں گے، سزاؤں کی آگ میں جلتے رہیں گے، کناروں پہ کانٹے بھی ہوں گے بڑے، حکم رب سے پکڑ لیں گے جو ہیں کھڑے، کوئی زخمی ہو کر بھی بچ جائے گا، کوئی کٹ کے دوزخ میں گر جائے گا، دعا ہے الہی سلامتی عطا کر، اس پل سے پار ہم کو لگا کر، نبی کی دعا کے طفیل اے خدا، سلامت ہمیں پار تو ہی لگا۔ ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ آج جو ہم واقعہ سنیں گے شان رمضان میں، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتوں سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت۔ اچھا، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو آپ سنت کے مطابق کریں، کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق کھائیں، چل رہے ہیں سنت آداب یہ بھی معلوم ہونی چاہیے، بات چیت کی بھی سنت آداب ہیں، کسی کے گھر میں جا رہے ہیں مہمان بن کے تو اس کی بھی سنتیں اور آداب ہیں۔ اگر یہ ہمیں معلومات ہوگی نا تو ہمارا کام اچھا ہو جائے گا۔ بلکہ ہر بچے کو ایک کتاب ہے سنت اور آداب، یہ مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو ہر بچہ یہ کتاب پڑھ لے، ہر بچہ، اس میں سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے۔ بچوں کو جمائی آ جاتی ہے تو جمائی آئے گی تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، چھینک آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، باتیں کیسے کرنی چاہیے۔ اب اسی میں سے ایک عمل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند کرنا، تو سونے جاگنے کی بھی سنت اور آداب ہے۔ اور آج ہم ایک بہت ہی پیارے بزرگ، ان کی سیرت کا ایک پیارا سا واقعہ سنائیں گے کہ انہوں نے سنت پر عمل کیا تو ان کو کیا کیا برکتیں ملیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی سے عمل کیا کرتے تھے۔ ایک بار رمضان شریف کے آخری عشرے میں تراویح کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو بے خیالی میں الٹی کروٹ پر لیٹ گئے۔ اچانک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو خیال آیا کہ سیدھی کروٹ پر لیٹنے کی سنت چھوٹ گئی۔ اس خیال کے ساتھ ایک اور بات ذہن میں آئی، کوئی بات نہیں، بھول سے ایسا ہوا ہے، جان بوجھ کر تو سنت نہیں چھوڑی۔ لیکن پیارے بچوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خیال کی کوئی پرواہ نہ کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور سنت کے مطابق سیدھی کروٹ پر لیٹ گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت پر عمل کرتے ہی مجھ پر رحمتیں اور برکتیں ظاہر ہونے لگیں، اور ایک آواز آئی، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو آخرت میں کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا، سبحان اللہ، اور آپ کے پاؤں دبانے والے خادم کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین کس انداز سے سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کوئی سنت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہوتی ہے تو ذہن میں بات آتی ہے یار یہ سنت چھوٹ رہی ہے، تو فوراً اس طرف آ جائیے، یعنی کہ آگے بڑھ جائیں۔ بعض دفعہ کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوتا ہے تو بندہ آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے یار پتھر تھا، اگر میں اس کو ہٹا دوں تو پھر آپ تھوڑا سا مڑ کر آ جائیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں تو تھوڑا مڑ کر آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ مڑ کر آئیں، وہ نیکی کا کام کریں، اللہ پاک بخشش و مغفرت فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، جب چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی بڑی نیکیاں کریں گے، اور جتنے بھی سنت والے کام ہیں ان سنت والے کاموں پر عمل کریں۔ اب جیسے کنگھا کر رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کر لیجیے، پانی پی رہے ہیں تو بیٹھ کے پی لیجیے، سونے جا رہے ہیں، عادت بن جائے گی نا۔ بعض بچوں کو اس انداز سے سونے کی عادت ہو جاتی ہے جو انداز درست نہیں ہے، اب وہ جو درست والا انداز نہیں ہے، سو رہے ہیں بھائی، اگر اسی بچے کو بچپن سے عادت ہو جاتی سونے کی سنت کے مطابق تو پھر اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بات چیت ہے، بعض بچے ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں تو انداز درست نہیں ہوتا، تو ان کو ایسی عادت پڑی ہوتی ہے، وہ صحیح بات کرنا بھی جائے نا تو پھر وہ صحیح بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ابے کہاں یار کیا ہو گیا، یوں جب وہ چیخ سے چلا چلا کے بات کر ہوتے ہیں، اور کسی اچھے کے پاس جائیں بولے بات کریں، ان سے بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو کیوں کہ ہم تو بدتمیزی سے بات کرنے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے بعض بچوں کو۔ تو
تو پھر تمیز سے بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو پیارے بچوں اگر تمیز سے بات کرنے کی عادت پڑ گئی تو پھر بدتمیز سے بات نہیں ہوگی. بھائی کیا کریں, اب یہ ہمارے اوپر ہے, آپ بچوں پر ہے کہ آپ کون سی عادت اپنے اوپر لے کر آتے ہیں, اچھی عادتیں لے کر آتے ہیں یا بری عادتیں لے کر آتے ہیں. چلیں مجھے کوئی جملہ بتائیں, بات چیت کرنا کیسے چاہیے, کوئی اچھا جملہ بتائیں. چلیں یہ نہیں بولیں, یہ بولیں, پہلے غلط جملہ پھر صحیح جملہ. ابے کہاں جا ہے, ابے کہاں جا رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, غلط ہے. غلط جملہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک غلط جملہ ایک صحیح جملہ. تم نے میری شکایت کیوں لگائی. تم نے میری شکایت کیوں لگائی. آپ ٹھیک نے ہے, میری شکایت کیوں لگائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیں نا, غلط جملہ صحیح جملہ. جی صحیح. آپ. ہوئے میرا نقصان کیوں کرتی ہے, اوئے بھی چل رہا ہے, اوئے بھی چل رہا ہے, اوئے میرا نقصان کر دیا. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے غلط بتایا نہیں آپ نے. غلط. غلط. صحیح, آپ نے میرا نقصان کر دیا. آپ نے میرا نقصان کر دیا. کیا ہو گیا, نقصان ہو گیا. دے دیں میں ان کو مائک, سیدھے تو کھڑے ہوں. اے تو نے وہ سائیکل سے گرا دیا. کیا, اے تو نے وہ سائیکل سے گرا دیا. اوئے تو نے مجھے سائیکل سے گرا دیا, یہ بول رہے ہیں. اے تو نے مجھے سائیکل سے گرا دیا, پھر کیا یہ صحیح ہے غلط. غلط. صحیح کیا ہے, آپ نے انہیں بچا لیا. آپ نے مجھے بچا لیا. گھسا لیا, بچا لیا. بسا لیا. کہاں بسا لیا, ان کی باری ہے, بولنے دیں ان کو. جی بچا لیا. بچا لیا, اب صحیح آیا, بچا لیا. آپ نے مجھے بچا لیا. اور کوئی. جی تو نے میرا کھانا کیوں کھایا. یہ کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے. غلط. غلط. ٹھیک ہے, آپ نے میرا کھانا کیوں کھایا. صحیح ہے. تیری وجہ سے میں سیڑھی سے گر گیا. کیا ہے, صحیح ہے غلط, یہ تو غلط. بتائیں. جی, ورنہ اگر کوئی مدنی چینل دیکھ رہا ہوگا, اس نے صرف یہی جملہ دیکھ لیا, بولے گا میں دیکھتا ہوں مدنی چینل, اس نے دیکھا یہ بچے کیسے بات کر رہے ہیں, تو آپ پورا تو بتائیں غلط ہے. ٹھیک ہے, جی. یہ غلط جملہ ہو گیا. صحیح کیا ہے, آپ کی وجہ سے میں سیڑھیوں سے گر گیا. آپ کی وجہ سے میں سیڑھیوں سے گر گیا. صحیح ہے. اور آپ کونے والے بچے جلدی اوپر مائک, اوپر مائک. ابے یار تم کیا کر رہے ہو, ہاں ہاں غلط ہے. غلط ہے. صحیح. آپ کیا کر رہے ہیں جناب. اوہ جناب, جناب چل رہا ہے آپ کے پاس ہے, تو یہ ان کو بھی دے دیں. کیا غلط جملہ, تو نے مجھے دھکا کیوں دیا. ہاں بتائیں تو, یہ نہیں بتا رہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے. غلط. غلط. صحیح. آپ نے مجھے دھکا کیوں دیا. زبردست زبردست زبردست. اچھا یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا جملہ صحیح ہے اور کیا جملہ غلط ہے, یہ تو معلوم ہے نا. یہ اتنا سینس تو ہے بچوں کے پاس کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے, یہ صحیح بات ہو رہی ہے. اچھا صحیح والے انداز سے بھی تو بات چیت ہو سکتی ہے, جس طرح وہ کتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں سے کیوں گرا دیا, ادھر تو غصہ آ رہا ہوتا ہے. لڑائی میں بھی آپ جناب, لڑائی میں بھی ہاں جناب. کس طرح آپ جناب سے لڑائی کریں گے. کسی نے آپ کے جو ہے چاول میں سے بوٹی کھا لی, اب آپ کس طریقے سے غصہ کریں گے. تو نے میری بوٹی. دیکھا, اب یہ لڑائی ہو رہی ہے, غصہ آ رہا ہے, تو اب تو آ گیا نا, غصے میں بھی آپ چلیں. آپ کے کر نہیں آ رہا جملہ, نیچے والے بولے, نیچے والے. آپ نے میری بوٹی کھا لی. ہنستے ہوئے بولیں گے تو ایک اور کھا لے گا وہ. آپ کو خوشی ہو رہی ہے, برابر والے کو دیں. جی آپ نے میری بوٹی کیوں کھائی. بوٹی, دوبارہ. آپ نے میری بوٹی کیوں کھائی. آپ تو اتنا اچھا بول رہے ہیں. جی آپ نے میری بوٹی کیوں کھائی. کچھ اور بھی لے لو, بوٹی کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. جی اشارے. آپ نے میری بوٹی کس سے پوچھ کے اٹھائی. کھائی تو نہیں ہے نا. نہیں کھائی. اٹھانا بھی منع ہے. جی یہ جی آلو. آلو کو کھایا. آلو کیوں اٹھایا, جو دوبارہ مائک میں. آلو کو کھایا. آلو کیوں کھایا, اچھا لگتا ہے اس لیے کھایا. جی آپ نے مجھے کیوں مارا. یہ بھی صحیح ہے, آپ نے مجھے کیوں مارا. بنایا, ایک اور بنایا. آپ نے میرے بیگ سے چیز کیوں چرائی. صحیح. کلاس بھی لینی ہے تو اس طرح آپ, یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے.
بنا آپ نے میری چیز کیوں کھائی؟ اچھی لگ رہی تھی. جی برابر والے بچوں کو دیں. آپ نے میرے بیگ میں سے پینسل کیوں چرائی؟ جی زبردست زبردست. آپ بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ گئے. ہر جگہ پہ کیسے رہے گا؟ آپ جناب. آپ جناب آپ جناب. جیسے انہوں نے کہا جناب آپ نے میری، آپ نے سیڑھی سے کیوں گرایا؟ جناب آپ نے مجھے سیڑھیوں سے کیوں گرایا. یہ تو بہت اعلیٰ بات ہو گئی اگر اس طرح کوئی بچہ آتا ہے. پیارے بھائی آپ نے مجھے سیڑھیوں سے کیوں گرایا، تو اور اچھا انداز ہو گیا. یعنی اچھا انداز رہے، انداز اچھا رہے، بات اچھی رہے. ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں، ایکٹیویٹی ٹائم میں یہ آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہے، اس میں لکھا ہے نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط. یہ تو یاد ہوتے ہیں بچوں کو، ہمارے یہاں یاد ہوتے ہیں بچوں کو. تو آپ نے نماز کے شرائط لگانا ہے اور پھر فرائض لگانا ہے. ایک بچہ ہے نماز کے شرائط لگا جائے. چلیں آئیے آتے رہیے، جس یہ لگائیں گے دوسرا بچہ آ جائے گا. جلدی فاسٹ. نماز کے شرائط لگائے جائیں گے، لگائیے جلدی. چلیں دوسرا بچہ ہے، دوسرا بچہ ہے. آئیے آئیے جلدی جلدی. اس کے بعد آتے رہیں گے، خود بخود آتے رہیں گے. لگائیں، یہاں سے اٹھا کے لگائیں. شرائط لگائیں یا فرائض لگائیں، کچھ بھی ایک لگائیں اور بیٹھتے رہیے. جلدی بیٹا جلدی. چلیں جلدی جلدی آتے رہیے آتے رہیے. فاسٹ فاسٹ. اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد. چلیں آئیے آئیے آئیے. شاباش. آئیے آئیے آئیے. اپنا اپنا حصہ ملاتے رہیے. ارے میرے بچے کیا لگا کے چلے گا. چلیں لگ گئے وہ لگ گئے. ٹھیک ہے. اور آتے رہیے آتے رہیے. ایک ایک کر کے آئیں، لیکن ایک جب دو بچے آ جائیں ایک بچہ خود ہی واپس چلا جائے. شاباش شاباش. اینڈ میں دیکھتے ہیں کیا کیا آپ لوگوں نے. آئیے آئیے جلدی جلدی فاسٹ لگانا ہے فاسٹ. نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط. جلدی. شاباش شاباش میرے بچے. لگائیے بیٹا، پہلے ان کو لگانے نا. لگا دو لگا دو. بہت سوچ سمجھ کے لگا رہے ہیں یہ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا لگایا بچوں نے. جی آپ کی باری. چلیں جی. اور جس کی باری نہیں آئی وہ لگائیے جی. جاؤ جاؤ. شاباش. آ جائیں جناب. آئیے بھائی. جی ہاں نیچے ہے جگہ، نیچے جگہ ہے. شاباش. اب یہ نماز کے فرائض. نماز کے فرائض کیا ہیں پیارے بچوں؟ مجھے بسعونی. یہ صحیح ہے؟ کیا کیا غلطی ہے اس میں؟ خروج بسنی، تکبیر تحریمہ، نماز کے فرائض، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قائد اخیرہ، خروج بسنی. صحیح لگایا ماشاءاللہ. جواب درست ہے. جن بچوں نے لگایا صحیح لگایا ماشاءاللہ، سوچ سمجھ کے لگایا. نماز کے شرائط، تکبیر تحریمہ، استقبال قبلہ، وقت، نیت، ستر عورت، طہارت. ماشاءاللہ سب صحیح لگائیں، سب صحیح لگائیں. زبردست زبردست. آپ ہو گئے اچھے بچے. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کے پروگرام کو قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.